الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں IYS کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی تدریس سے متعلق کچھ ہدایات ہیں جن پر عمل کیجیے۔ نمبر 1، رف کاپی اور پینسل اپنے ساتھ رکھیں۔ نمبر 2، دوران تدریس ذہن میں آنے والے سوالات لکھتے رہیں۔ ہم آج جماعت دہم کی نظم سر راہ شہادت پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ آپ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو دہم جماعت کی کتاب کا صفحہ نمبر 137 کھول لیجیے۔ سر راہ شہادت۔ اس سے پہلے کہ ہم تعارف دیکھیں، یہ آپ کی یہ جو نظم ہے سر راہ شہادت، یہ حفیظ جالندھری اس کے شاعر ہیں، اور حفیظ جالندھری کی یہ بہت ہی مشہور نظم ہے شاہ نامہ اسلام، اس سے ماخوذ ہے۔ شاہ نامہ اسلام حفیظ جالندھری کا بہت عظیم کارنامہ ہے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اپنی زندگی میں اسلام کے حوالے سے کوئی ایسا کام کر جائیں جو رہتی دنیا تک ان کی مشہوری کا سبب بنے، اس کی بدولت لوگ ان کو یاد رکھیں۔ تو شاہ نامہ اسلام تخلیق کر کے حفیظ جالندھری نے اپنے آپ کو رہتی دنیا تک کے لیے امر کر لیا ہے۔ شاہ نامہ اسلام اس کتاب کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصے میں یعنی اس میں سارے اسلامی واقعات ہیں، اس کے 2 حصے ہیں۔ اس میں پہلا حصہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر غزوہ بدر تک جتنے بھی اہم واقعات ہوئے ہیں آپ نے نظم کی صورت میں اس میں بیان کیے ہیں۔ دوسرے حصے میں دیگر غزوات یعنی غزوہ بدر کے بعد جتنی بھی غزوات ہوئی ہیں اس غزوات کے حوالے سے اور ان کے بعد کے حوالے سے جو بھی حالات ہیں وہ انہوں نے اپنی نظم کی صورت میں اس کو ڈھالا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آئیے اس کے تعارف کی طرف کہ ان کا جو پورا نام تھا ابوالاسر حفیظ جالندھری، ہے نا، محمد حفیظ ان کا نام تھا، اور حفیظ ہی وہ تخلص بھی کرتے تھے۔ آپ کو بتا چکے ہیں تخلص کیا ہے۔ تخلص وہ مختصر نام جو شاعر اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے، تو بعض اوقات شاعر اپنا قلمی نام کچھ دوسرا رکھ لیتے ہیں، اور بعض اوقات شعراء جو ہے اپنا جو نام ہوتا ہے اسی حوالے سے اپنا تخلص اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال جو تھے وہ بھی اپنا تخلص اپنے نام کو ہی استعمال کرتے تھے، یعنی اقبال ہی استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح حفیظ جالندھری بھی اپنا تخلص جو ہے ان کا نام جو تھا حفیظ، اسی کو وہ بطور تخلص استعمال کرتے تھے۔ اور ابوالاسر کنیت تھی۔ کنیت آپ پڑھ چکے ہیں، وہ مختصر نام ہوتا ہے جو کسی کے ماں، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا یا بیٹی کے نام سے جو نام پکارا جاتا ہے، مختصر نام، وہ کنیت کہلاتی ہے۔ آپ جالندھر میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم جالندھر ہی میں حاصل کی۔ جالندھر انڈیا کا ایک شہر ہے، آپ نے وہیں پیدا ہوئے اور وہیں پر آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد لاہور آ کر ہونیار بک ڈپو قائم کیا اور علمی اور ادبی کتابوں کی طباعت و اشاعت میں مصروف ہو گئے۔ طباعت چھپائی، اشاعت کے معنی شائع کرنا، کتابوں کو لکھنا اور اس کو چھاپنا اور اس کو پھر شائع کرنا، اس کام میں وہ مصروف ہو گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران وہ دہلی میں سانگ پبلسٹی آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل مقرر ہوئے۔ ان کے شعری ذوق کو مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی نے چمکایا، یعنی شعر و شاعری کا ذوق رکھتے تھے، لیکن اس کو کس نے چمکایا، کس نے آگے بڑھایا اس سلسلے کو؟ وہ ان کے استاد تھے مولانا غلام قادر گرامی تھے۔ پہلے غزلیں کہیں، پھر گیت لکھے، اس کے بعد شاہ نامہ اسلام جیسی شاہکار نظم لکھی۔
میں آپ کو بتا چکی ہوں شاہ نامہ اسلام حفیظ جالندھری کا بہت بڑا اور عظیم کارنامہ ہے۔ ان کی جو زندگی کا مقصد تھا کہ اسلام کے حوالے سے کوئی ایسا کام کر جائیں جو رہتی دنیا تک اس کام کے حوالے سے ان کو یاد رکھیں، تو انہوں نے شاہ نامہ اسلام جیسی شاہکار کتاب لکھ کر اپنے اسلام کی ایک بہت بڑی خدمت کی ہے۔ اس میں آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر غزوہ بدر تک کے، اس کے پہلے حصے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر غزوہ بدر تک کے جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، وہ نظم کی صورت میں انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد اس کے دوسرے حصے میں غزوہ بدر کے بعد جتنی بھی غزوات ہوئی اور یا جو بھی اس کے ہم بعد کے جو حالات تھے وہ انہوں نے نظم کی صورت میں بیان کیے ہیں۔ اس طرح اس کتاب کے 2 حصے ہیں اور اس کو پڑھ کر ہمیں اسلام کے حوالے سے بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ان کی نظموں کے مجموعے نغمہ زار، سوز و ساز، تلخہ بہ شیریں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا قومی ترانہ بھی آپ ہی نے لکھا، یعنی آپ ہمارے قومی ترانے کے خالق بھی ہیں۔ آپ کے ایم سی کیوز میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ قومی ترانے کے خالق کون ہیں، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری ہیں۔ آ جائیے اب الفاظ معنی کی طرف۔ برسبیل، براہ، پایا، حد، انتہا، تبسم، مسکراہٹ، جلا پانا، چمک اٹھنا، حسن نیت، ارادے کی نیکی، خجستہ فام، برکت والا، مبارک، روئے زیبا، حسن چہرہ، کندن، خالص سونا۔ اب آ جائیے آپ، میں نظم پڑھ رہی ہوں اور آپ بہت غور سے اس کو سنیے گا، خاص طور پر اس کے تلفظ کو دیکھیے گا اور اسی طرح پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ وہ حمزہ ناز تھا اہل عرب کو جس کی طاقت پر، فدا ہونے چلا تھا اب بھتیجے کی صداقت پر۔ رسول پاک کے چہرے سے ایک رقت نمایاں تھی، یہ وہ رحمت تھی جس کی کوئی غائب تھی نہ پایاں تھی۔ نگاہیں مضطرب، ہلکا تبسم روئے زیبا پر، تصور مطمئن تھا مرضی عرش معلیٰ پر۔ ہوا ارشاد اے ام خجستہ فام، بسم اللہ خدا حافظ ہے کیجیے نصرت اسلام، بسم اللہ۔ یہ اقدام شہادت برسبیل حسن نیت ہے، محمد اس پہ راضی ہے جو اللہ کی مشیت ہے۔ یہ فرما کر دکھائی انتہائی شان رحمانی کہ بڑھ کر چوم لی سرکار نے حمزہ کی پیشانی۔ وفور نور حق سے چہرہ حمزہ چمک اٹھا، جلا کندن نے پائی یہ زر خالص دمک اٹھا۔ ماخوذ ہے شاہ نامہ اسلام سے، میں بتا چکی ہوں کہ یہ شاہ نامہ اسلام سے ماخوذ ہے۔ اب آ جائیے اس کی تشریح کی طرف۔ اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ کون تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور بہت پیارے چچا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ تو حضرت حمزہ نے غزوہ احد میں شہادت پائی۔ پہلی جنگ آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر تھی، دوسری جو تھی غزوہ احد تھی۔ اسی جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبد المطلب تھا اور آپ کی والدہ کا نام حضرت ہالہ تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر اور دلیر تھے۔ آپ کا لقب اسد اللہ تھا اور جنگ احد میں بہت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور شہادت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سید الشہداء، شہیدوں کا سردار کا لقب دیا۔ تو آ جائیے اب اس کی تشریح کی طرف۔ وہ حمزہ ناز تھا اہل عرب کو جس کی طاقت پر، فدا ہونے چلا تھا اب بھتیجے کی صداقت پر۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب اسلام پھیلا تو سارے ہی لوگ اسلام سے قبل
جو ہے غیر مسلم تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ کی تو بہت سارے لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے ایک تھے۔ حضرت حمزہ بہت بہادر تھے کہ اہل عرب کے لوگ آپ کی طاقت پر، آپ کی بہادری پر بہت ناز کرتے تھے، ان کو بڑا فخر تھا۔ فدا ہونے چلا تھا اب بھتیجے کی صداقت پر، فدا ہونے چلا، فدا قربان ہونے چلا تھا اب بھتیجے کی صداقت پر۔ بھتیجے کون تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی صداقت پر، ان کی سچائی پر وہ قربان ہونے جا رہے تھے، یعنی غزوہ احد کا موقع تھا اور اس موقع پر وہ شہادت کا شوق لے کر میدان جنگ میں جا رہے تھے۔ تو شاعر یہاں پر یہی کہتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اہل عرب کو ان کی طاقت پر بہت ناز تھا۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بہت ہی بہادر تھے اور دلیر تھے۔ اہل عرب آپ کی بہادری اور شجاعت پر بہت فخر کیا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور نبوت پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ اور مسلمان ہونے کے بعد آپ کی یہ جو بہادری تھی، جو شجاعت تھی، جس پر اہل عرب بہت ناز کرتے تھے، بہت فخر کرتے تھے، کس کے لیے وقف ہو گئی؟ اسلام کے لیے۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، تو جنگ احد کے موقع پر آپ جہاد میں شریک ہونے اور شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اگلا شعر دیکھیے۔ رسول پاک کے چہرے سے ایک رقت نمایاں تھی، یہ وہ رحمت تھی جس کی کوئی غایت تھی نہ پایاں تھی۔ رقت نمایاں تھی، رقت یعنی ان کے آنسو نکلنے کی کیفیت، جب آنکھوں میں آنسو آ جائے، انسان روتا نہیں ہے لیکن آنکھیں جو ہیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ غایت کے معنی انتہا، انجام، پایا، حد، انتہا۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے موقع پر شہادت کی آرزو لیے جہاد پر جا رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو رخصت کر رہے تھے، جب جہاد پر وہ جا رہے تھے، تو ان کو جہاد پر جاتے ہوئے جب رخصت کر رہے تھے تو ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر رقت طاری تھی، یعنی ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آنسو کی وجہ کیا تھی کہ آپ کو اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی، آپ بے انتہا اپنے اس چچا سے محبت کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے چچا ہی سے نہیں بلکہ صحابہ کرام اور تمام انسانوں سے ہی بہت محبت کرتے تھے، تو پھر وہ تو آپ کے چچا تھے، لہٰذا آپ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ اس لیے اس رحمت کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں تھی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب جہاد پر جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو جہاد پر جانے کے لیے جب آپ کو رخصت کر رہے تھے تو آپ کے چہرے پر رقت طاری تھی، یعنی آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ اپنے چچا کو جہاد پر تو بھیج رہے تھے لیکن چونکہ بے انتہا محبت کرتے تھے، سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، اور اس رحمت کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں تھی، لہٰذا اپنے چچا کو بھیجتے ہوئے آپ کے چہرے پر رقت طاری تھی۔ اگلا شعر دیکھیے۔ نگاہ مضطرب، ہلکا تبسم روئے زیبا پر، تصور مطمئن تھا مرضی عرش معلی پر۔ نگاہیں مضطرب، نگاہیں نظریں، مضطرب بے قرار، پریشان، ہلکا تبسم، ہلکی ہلکی مسکراہٹ، روئے زیبر پر، آپ کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ طاری تھی، لیکن نگاہیں بہت ہی بے قرار تھیں، پریشان تھیں۔ تصور مطمئن تھا، لیکن وہ مطمئن تھے کہ مرضی عرش معلی پر، عرش معلی یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی پر وہ مطمئن تھے۔ مقصد کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کیونکہ اپنے چچا سے بے حد محبت کرتے تھے، اور وہ جب جہاد پر جا رہے تھے اور شہادت کی آرزو لے کر جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں بے قرار تھیں، پریشان تھیں، لیکن آپ نے جو ہے اپنی جو پریشانی تھی وہ ظاہر نہیں کی تھی، بلکہ آپ اس وقت ہلکے ہلکے مسکرا رہے تھے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ آپ شہادت کا جذبہ لے کر جا رہے ہیں، اور شہادت آپ کا مقدر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے وہ اس کی وجہ سے وہ مطمئن تھے، انہیں معلوم تھا کہ جو اللہ جو چاہتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر یہی کہتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاد پر روانگی کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے پریشانی جھلکتی نظر آ رہی تھی، مگر چہرے مبارک پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ یعنی پریشانی تو تھی، لیکن آپ نے اس پریشانی کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیا تھا، بلکہ آپ ساتھ ساتھ آپ کے چہرے مبارک پر ہلکی ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کے سامنے سر جھکا دیا تھا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی تھے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہی مومن کی شان ہے، یعنی انہیں معلوم تھا کہ آپ اس جنگ میں جا رہے ہیں تو شہادت کا شوق لے کر جا رہے ہیں، شہادت کا جذبہ لے کے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس شوق کو ضرور پورا کرے گا۔ لہٰذا آپ کی نظروں سے جو ہے پریشانی تو جھلک رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہے تھے کہ اللہ کی رضا یہی تھی کہ آپ شہید ہو جائیں، تو مسلمان جو ہے اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ یہی مسلمانوں کی شان ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ جس طرح بھی رکھے، جیسے بھی رکھے، اس کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مطمئن تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس میں وہ راضی تھے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ ہوا ارشاد ام خجستہ فام بسم اللہ، خدا حافظ ہے کیجئے نصرت اسلام بسم اللہ۔ ام عربی میں ام چچا کو کہتے ہیں۔ خجستہ فام برکتوں والے، مبارک یا برکتوں والے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ یعنی آغاز کیجئے، ابتدا کیجئے، شروع کیجئے۔ خدا حافظ، خدا حافظ کہہ رہے ہیں کہ کیجئے نصرت اسلام، نصرت اسلام، اسلام کی فتح، اسلام کی کامیابی۔ ارشاد کا مطلب ہے فرمانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے بہت محبت تھی، لہذا جب وہ ان کو وہاں پر وہ جا رہے تھے جہاد کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے میرے برکتوں والے پیارے چچا، آپ بسم اللہ کیجئے، یعنی اپنے سفر کا آغاز کیجئے، اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، اور شہادت آپ کی منتظر ہے۔ اے میرے پیارے چچا، خدا حافظ، جائیے، بسم اللہ کیجئے، اور اسلام کی فتح اور کامیابی کے لیے کفار سے جنگ کیجئے۔ یعنی وہ شہادت کا ہی شوق لے کے جا رہے تھے، ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ وہ اپنی بہادری، اپنی شجاعت کو اللہ کی راہ میں، اسلام کی راہ میں قربان کر دیں۔ تو اسی شوق اور اسی شہادت کا جذبہ لے کر جب وہ میدان میں جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کی رضا میں راضی تھے، انہیں مطمئن تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خواہش کو پورا کرے، لہٰذا وہ اسی طرح پیار سے مخاطب کر کے ان کو کہتے ہیں کہ آپ جائیے، بسم اللہ کیجیے، اللہ کی راہ میں جہاد کیجیے، اپنی بہادری اور اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیجیے جی، اور نصرت اسلام یعنی اسلام کی کامیابی کے لیے جہاد کیجیے۔ انشاءاللہ شہادت آپ کی منتظر ہے، اور آپ اپنے سفر کا آغاز کیجیے۔ اگلا شعر ہے۔ یہ اقدام شہادت برسبیل حسن نیت ہے، محمد اس پہ راضی ہے جو اللہ کی مشیت ہے۔ اقدام شہادت، شہادت کا اقدام، برسبیل براہ، حسن نیت ارادے کی نیکی،
یعنی مقصد یہ ہے کہ ہاں ایک اور دیکھ لیں، اس پہ راضی ہے جو اللہ کی مشیت ہے، مشیت اللہ کی مرضی، مقصد یہ کہ حضرت آپ سے مراد یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قدم اٹھایا تھا، جو جہاد کا شوق لے کر میدان جنگ میں گئے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہی کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے چچا، یہ آپ کے ارادے کی بہت اچھی نیکی ہے، آپ نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، آپ کا جو شوق ہے، جو جذبہ ہے، جو آپ کو اس میدان میں لے کے جا رہا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے اس مقصد کو پورا کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد اس پر راضی ہے، اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اس پر راضی ہوں جو اللہ کی مشیت ہے، جو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی اگر آپ کی شہادت لکھی ہے، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ آپ اس جنگ میں شہید ہو جائیں، آپ کا جو شوق ہے، جو جذبہ ہے، جو جذبہ آپ کو اس میدان میں لے کر جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے اس ارادے کو، اس شوق کو، اس جذبے کو اگر وہ پورا کر دیتا ہے تو میں اس پر راضی ہوں، کیونکہ جو اللہ کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے۔ تو یہاں پر پھر دشتی دیکھیے ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ شاعر کہتا ہے کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ اے میرے پیارے اور قابل احترام چچا، آپ جس مقصد کے لیے جہاد پر جا رہے ہیں، کیا مقصد تھا ان کا؟ شہادت۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ جہاد پر جا کر اپنی جان اللہ کی راہ میں اپنے مذہب ہمیں قربان کر دیں۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جس مقصد کے لیے جہاد پر جا رہے ہیں یہ آپ کا بہت اچھا ارادہ اور ایک اچھی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا کرے اور آپ شہادت کی منزل پا لیں۔ اس لیے کہ دیکھیں آپ جہاد کا شہادت کا شوق لے کر تو ہمارا ہر سپاہی میدان جنگ میں جاتا ہے، لیکن شہادت انہی کو ملتی ہے جن کو رب دینا چاہتا ہے۔ تو رب کی جو مرضی ہوتی ہے اسی کو شہادت ملتی ہے۔ تو وہ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جس مقصد کے لیے جہاد پر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا کرے اور آپ شہادت کی منزل پا لیں۔ اگر رب کی رضا یہی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی رضا میں راضی ہیں۔ آ جائیے آپ اگلا شعر۔ یہ فرما کر دکھائی انتہائی شان رحمانی، کہ بڑھ کر چوم لی سرکار نے حمزہ کی پیشانی۔ شان رحمانی، رحمانی شان کا مظاہرہ، آپ کو پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور بڑھ کر چوم لی سرکار نے حمزہ کی پیشانی۔ بے انتہا محبت کرتے تھے اپنے چچا سے، لہٰذا جب میدان جنگ میں جا رہے تھے اور شہادت کا شوق، شہادت کا جذبہ لے کر میدان میں جا رہے تھے، تو آپ نے اپنی رحمانی شان کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ آگے بڑھے اور پیار سے آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چوم لیا۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی گئی ہے کہ اس سے پہلے والے شعر سے یہ لنک ہے، تسلسل اس کا یہی ہے کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد پر جا رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ اے میرے پیارے چچا، آپ جو جہاد پر جا رہے ہیں، جو شوق، جو جذبہ لے کر جا رہے ہیں، وہ آپ کے ارادے کی نیکی ہے، اور اگر آپ شہادت کی منزل پا لیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہو جائیں گے، کیونکہ جو اللہ کی رضا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی رضا ہے۔ تو یہ فرمانے کے بعد آپ نے اپنی شان رحمانی کا مظاہرہ کیا، یعنی آپ چونکہ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، بڑے رحیم تھے، بڑے کریم تھے، تو آپ نے اپنی رحمانی شان کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور پیار سے، محبت سے اور شفقت سے آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو بوسہ دیا، یعنی اس پیشانی کو چوم لیا، اور اس طرح انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، اگلا لاسٹ شعر ہے۔ وفور نور حق سے چہرہ حمزہ چمک اٹھا،
جلا کندن نے پائی یہ زر خالص دمک اٹھا، وفور کثرت کو کہتے ہیں، نور حق، نور حق سچائی کا نور، چہرہ حمزہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ چمک اٹھا یعنی روشن ہو گیا، جلا کندن نے پائی یہ زر خالص دمک اٹھا، کندن جلا کندن نے پائی یعنی کہتے ہیں کہ سونا جو ہے تپ کر ہی کندن بنتا ہے، تو جلا کندن نے پائی یہ زر خالص دمک اٹھا، زر خالص جو ہے ان کے چہرے مبارک کو کہا گیا ہے، ان کی شخصیت کو کہا گیا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہاں پہ یہی کہتے ہیں کہ حضور اکرم، شاعر کہتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قبیلہ قریش کے بہادر لوگوں میں ہوتا تھا، اہل عرب آپ کی بہادری پر بہت ناز کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، اپنی بہادری، اپنی شجاعت سب آپ نے اسلام کے لیے وقف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، یعنی ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ وہ اسلام کی خدمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ دے کر شہادت حاصل کر لیں، یہ انہوں نے اپنی زندگی کا نصب العین، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد پر جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے اپنی شان رحمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تھے، اور آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چوم لیا تھا۔ تو حضرت حمزہ اس میں چومنے کے بعد کیا ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ جو ہے وہ نور سے چمک گیا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ایک خالص سونے کے مانند تھی، کندن کے مانند بن گئی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیشانی چومی تو آپ کے چہرے مبارک پر جو نور تھا وہ اور زیادہ نظر آنے لگا، اور ان کی اس محبت کا مظاہرہ ہوا، اور ان کی شخصیت جو ہے جو کہ سونے کے مانند تھی وہ کندن کے مانند چمک گئی، اور اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد پر گئے، اور اللہ کے کرم سے، اللہ کی مرضی سے انہوں نے اسی جنگ میں شہادت حاصل کی۔ اگر آپ لوگ میں سے کوئی اگر گئے ہوں عمرہ کرنے یا حج کرنے تو آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں ہی جتنے بھی شہدائے کرام ہیں احد کے، وہ پورا ایک احاطہ بنا ہوا ہے، اور اس میں ایک بڑی لمبی سی قبر ہے جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آ جائیے آپ اس کی طرف، اس کے مرکزی خیال کی طرف۔ مرکزی خیال، اس نظم میں شاعر جس نقطے کی طرف قارئین کی توجہ دلانا چاہتا ہے وہ حضور پاک کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، ان کا جذبہ شہادت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت ہے، یعنی اس نظم میں کیا بتا رہا ہے شاعر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے کتنی محبت کرتے تھے وہ دکھایا ہے، حضرت حمزہ کی بہادری اور ان کا جو جذبہ شہادت تھا وہ ہے، ٹھیک ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی تمنا لے کر جہاد پر جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبت، عزت اور شان کے ساتھ آپ کو رخصت کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر رقت بھی تھی، یعنی ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، افسردگی بھی تھی، لیکن ساتھ ساتھ لبوں پر مسکراہٹ بھی تھی کہ وہ مسکرا رہے تھے، انہیں معلوم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ شہادت کا جذبہ لے کر جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو پورا کرے، تو اس لیے آپ کے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ بھی تھی، یعنی چہرے سے رقت بھی ظاہر ہو رہی تھی لیکن لبوں پر مسکراہٹ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن تھے اور اللہ کی رضا میں
راضی بھی تھے، یعنی آپ مطمئن تھے کہ شہادت کا شوق لے کے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی یہ خواہش کو پورا کرے گا، اور اللہ کی اگر رضا اسی میں ہے ان کی شہادت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی اللہ کی رضا میں راضی تھے۔ تو یہ اس کا مرکزی خیال ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ میں ایک دفعہ پھر پڑھ رہی ہوں کہ اس نظم میں شاعر جس نقطے کی طرف قارئین کی توجہ دلانا چاہتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، ان کا جذبہ شہادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی تمنا لے کر جہاد پر جا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبت، عزت اور شان کے ساتھ آپ کو رخصت کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر رقت بھی تھی اور لبوں پر مسکراہٹ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن بھی تھے اور اللہ کی رضا میں راضی بھی تھے۔ اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ چلیں آ جائیے آپ ایم سی کیوز کی طرف۔ درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر نشان لگائیے۔ پہلا ہے الف، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، خالو تھے، چچا تھے، تایا تھے۔ سبق نظم پڑھی ہے آپ نے، آپ کو پتہ ہے کیا رشتہ تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے اس پہ ٹک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے حضرت حمزہ کا اقدام شہادت تھا غلبہ اسلام پر، شکست باطل پر، حسن نیت پر، جنگ میں فتح پر۔ آپ نے شعر پڑھا ہے نا، تشریح کروائی تھی نا میں نے آپ کو، یہ اقدام شہادت بر سبیل حسن نیت ہے، محمد اس پہ راضی جو اللہ کی مشیت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں رائٹ آنسر کیا ہوگا، غلبہ اسلام ہوگا، شکست باطل پر، حسن نیت پر، جنگ میں فتح پر، ٹھیک ہے۔ جیم، اہل عرب کو امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خوبی پر ناز تھا، خوش اخلاقی، شان و شوکت، طاقت، رحم دلی۔ پہلے شعر میں آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ آ جائیے اب دال، وہ صحابی جن کے شوق شہادت سے خوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی چومی۔ آپشن میں دیکھیے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سے ہیں یہ آپ ٹک لگا لیجیے گا اس پہ۔ ہاں آ جائیے آپ مطلق کی تعریف، ابھی اس سے پہلے بھی نظمیں پڑھی ہیں اور آپ کو مطلب کی تعریف بتائی ہے، اب ذرا پھر دوبارہ دیکھ لیجئے تاکہ اس کو یاد کریں اچھی طرح سے، کیونکہ امتحان میں تعریفیں پوچھی جاتی ہیں۔ تو اس کو اسکرین شاٹ بھی لے لیجئے گا اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ غزل اور قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، مطلب کہ دونوں مصروں کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے، یعنی جب تک دونوں مصریں ہم قافیہ نہ ہوں۔ ویسے تو غزل میں جیسے جیسے غزل آگے بڑھتی جاتی ہے مصرع ثانی میں قافیہ استعمال ہوتا ہے، جتنے بھی شعر ہوں گے ہر مصرع ثانی میں قافیہ ہوتا ہے، لیکن مطلع اس شعر کو کہتے ہیں جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ جیسے میر تقی میر کی ایک غزل کا مطلع ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ آپ دیکھیے صدا اور دعا، یعنی اس مطلع میں صدا اور دعا قافیہ ہیں، جبکہ کر چلے ردیف ہے۔ ردیف کے بغیر بھی مطلع ہو سکتا ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شعر کے لیے غزل میں قافیے کا ہونا تو ضروری ہے، قافیے کے بغیر غزل مطلع مکمل نہیں ہوتا، لیکن قافیے کے بغیر غزل مکمل نہیں ہوتی، ہر مصرع ثانی میں قافیہ ہوگا، لیکن ردیف کا ہونا ضروری نہیں ہے، ردیف کے بغیر بھی مطلع ہو سکتا ہے۔ دیکھیے علامہ اقبال کا یہ جو شعر میں پڑھ رہی ہوں یہ بھی ان کی نظم کا مطلع ہے، پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ و دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ دیکھیں اس کے اندر
قافیہ تو ہے لیکن ردیف نہیں ہے، جبکہ آپ نے پہلا جو شعر پڑھا اس میں کیا تھا، فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، اس کے اندر قافیہ بھی ہے اور ردیف بھی ہے، لیکن غزل کے لیے ردیف کا ہونا لازمی نہیں ہے، ردیف کے بغیر بھی مکمل ہو سکتی ہے، قافیہ کا ہونا ضروری ہے۔ آ جائیے آپ، استعارہ کی تعریف، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ اس شعر میں میر انیس نے واقع کربلا کے ذکر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان جنگ میں تشریف آوری کا نقشہ کھینچا ہے۔ ان کی بہادری، ہیبت اور عزم و حوصلے کی عظمت بیان کرتے ہوئے شیر کی جرأت و بہادری کی مثال دی گئی ہے۔ شیر ایک درندہ ہے لیکن اس کی بہادری اور شجاعت کی صفت سامنے رکھتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شجاعت بیان کی گئی ہے، یعنی شیر کا لفظ اپنے اصلی اور حقیقی معنوں میں استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ اس طرح جو مثال یا تشبیہ دی جاتی ہے اسے ادب میں استعارہ کہتے ہیں۔ استعارے کے 5 ارکان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ کو؟ یعنی شعر جو ہے بہت بہادر ہوتا ہے، تو ان کو کیا کہا گیا ہے کہ شعر کی، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن میدان جنگ کو کہتے ہیں، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے یعنی آسمان کانپ رہا ہے، میدان جنگ تو ایک طرف آسمان کانپ رہا ہے، تو یعنی یہاں پر ان کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے، شعر کی بہادری سے، کہ شعر بہادر ہوتا ہے، بہت بہادر ہوتا ہے شعر، تو ان کی بہادری کو حضرت عباس کی بہادری کو کس سے ان کو دیکھ کر یعنی شعر آ رہا ہے، شعر آ رہا ہے، یعنی ان کے اندر شیر جیسی بہادری پائی جاتی ہے، تو ان کی یہ صفت کو سامنے رکھ کر ان کی بہادری اور شجاعت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے لیے شیر کا لفظ استعمال کیا گیا، تو شیر کا لفظ اپنی اصلی اور حقیقی معنوں میں استعمال نہیں کیا گیا، یعنی وہ صحیح معنوں میں شیر نہیں آ رہے تھے، بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شیر کی طرح بہادر تھے ان کو یہاں پر شیر کہا گیا ہے۔ تو اس طرح جو مثال یا تشبیہ دی جاتی ہے ادب میں اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ استعارے کے 5 ارکان ہوتے ہیں۔ مستعار منہ، وہ شخص، فرد یا چیز جس سے مثال دی جائے، کس سے مثال دی گئی ہے نا، یہاں پر وہ شخص، فرد یا چیز جس سے مثال دی جائے، حضرت یعنی شعر سے مثال دی گئی، مستعار لے وہ شخص، فرد یا چیز جس کے لیے مثال دی جائے، اوپر مثال دی گئی شعر سے، تو شعر کیا ہے، مستعار منہ، اور مستعار لے کیا ہے، حضرت عباس، یعنی وہ شخص، فرد یا چیز جس کے لیے مثال دی جائے۔ وجہ جامع، وہ صفت یا خوبی جو دونوں میں موجود ہو، یعنی شجاعت و بہادری شعر میں بھی تھی اور حضرت عباس میں بھی، یہ اس کی وجہ جامع ہے۔ مستعار، ادھار، اس کے معنی ادھار، وجہ جامع یا خوبی جو دونوں میں موجود ہو، یعنی شجاعت اور بہادری دونوں میں موجود ہے۔ غرض استعارہ، وہ غرض یا مقصد جس کے لیے استعارہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کو بیان کرنا، ان کی بہادری کو بیان کرنے کے لیے کس سے تشبیہ دی گئی ہے، ان کو شعر سے تشبیہ دی گئی ہے، تو یہاں پر کیا ہے، یہ استعارہ کوئی غرض استعارہ کیا تھی کہ ان کی شجاعت اور بہادری کو بیان کرنا شعر کا لفظ استعمال کر کے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ نے سارا تمام کام جو ہے اشعار کاپی پہ کرنے ہیں، مطلع اور استعارہ کی تعریف و میں مثال آپ کو کاپی پہ کرنی بھی ہے، اور نہ صرف کرنی ہے بلکہ آپ کو یاد بھی کرنے ہیں۔ چلیں، اللہ حافظ۔